السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اب جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر عمل کے بارے میں یہ فکر رکھتے تھے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے ثواب کے بارے میں تو جانیں، اس کی غرض و غایت تو جانیں، فائدے کے بارے میں تو جانیں، تاکہ مزید دل جمعی کے ساتھ ثواب کی زیادتی پر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ قربانی کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے لیے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیڑ کے بال؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ کے بال کے ہر سود کے برابر نیکی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ کوشچن دیکھیے صحابہ کا، یہ صحابہ نے سوال نہیں پوچھا کہ قربانی کیا ہے، یہ سوال پوچھا قربانیاں کیا ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت کا اگر ان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایسی قربانی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ دی ہو۔ وطن کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، خواہش کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، ہر قسم کی قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم قربانی، جس کو پروردگار جل جلالہ نے بطور یادگار ہمیشہ کے لیے اس امت کے اوپر صاحب استطاعت پر واجب فرما دی گئی، جانتے ہیں وہ قربانی کون سی ہے؟ یہی جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں کتنا لوگوں کو ابھارا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ قربانی کو تھوڑا سا سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو آج تک کہا جاتا رہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ تو یہ صرف اذان کی بات نہیں ہے کہ اذان کے اندر ہی روح بلالی نہیں موجود، بلکہ ہر عمل کی روح نکل چکی ہے۔ قربانی کی بھی روح نکل گئی، نماز کی روح نکل گئی۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح نماز کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح قربانی کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں روح روزہ کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح حج کیا ہے۔ ہماری رسائی روح تک ہے ہی نہیں، ہم بالکل مادی فکر کے قائل بن کر کے صرف جسم کو پالنے میں لگے ہیں اور جسم کی خواہش کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم قربانی جب کرتے ہیں تو ہمیں فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے حصے کا گوشت کس طریقے سے کھایا جائے، کہاں کیا دیا جائے، کہاں کیا، یہی فکر ستاتی رہتی ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ
رہتی ہے، چونکہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اپنی توجہ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کی طرف مبذول کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے شکم سیری کے شوق نے اور لذت کام و دہن نے ہمیں اسی طرف رکھا کہ ہم بس اسی کی فکر رکھتے ہیں، کلیجی کھائیں گے اور گردہ کھائیں گے اور بکرا کھائیں گے اور یہ کھائیں گے، اس کا سموسا بنائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے، بس یہی فکر رہ گئی، اس کے علاوہ نتھنگ. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ آپ قربانی کی اصل کو سمجھ سکیں اور مقصد کو. یہ سنت تو ابیکم فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر وہ چیز، توجہ چاہوں گا خاص طور پر، ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر محبوب چیز کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا ہے. یہ ہے قربانی. جان انسان کو محبوب ہوتی ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. بیوی انسان کو محبوب ہوتی ہے، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار. بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے، اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار. اور دنیا کو یہ درس دے دیا، اے دنیا کے ماننے والو، میرے کریم نے اگر مجھے تاج خلیلی عطا فرمایا ہے تو میرے مولا کی توفیق سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر محبوب چیز کو اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے مولا نے یہ جو جذبہ صادقہ مجھے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے میرے کریم نے مجھے تاج خلیلی عطا فرما دیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعوی محبت الہی تو کرتے ہیں، جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات، مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات، وطن قربان کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی خواہش بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں یہ قربانی کا پورا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. اسی لیے 8ویں تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچ کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 تاریخ کو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، واقعی میرے کریم نے یہ حکم فرمایا ہے. یہ سوچ رہے تھے، تو سوچ میں ایک دن گزر گیا. دوسرے دن پھر خواب آیا اور وہی حکم. تو آپ پہچان گئے کہ یہ رب کا ہی حکم ہے. اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. پھر 10 تاریخ کو جب آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ اب اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. اسی لیے اسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں. اسی لیے قربانی کا دن کہتے ہیں. قرآن نے اس کو مینشن کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب بیان کرتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی کم و بیش. فلما بلغ معہ السعی، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس میں باپ کا دست و بازو بن کے ساتھ دے سکے، دوڑ دھوپ کر سکے. یہ عمر کو پہنچ چکے تھے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے خواب سنایا، تو بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے کہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا خواب ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر کے اندر مجھ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، آپ باپ ہیں یا کون، کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نور نبوت حضرت اسماعیل کی پیشانی میں منتقل ہونا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کسی قسم کے احتجاج کی بجائے، شکوے کی بجائے، شکایت کی بجائے، جو کچھ انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب یہاں انداز دیکھیے، باپ تو خواب کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے خلیل کو عرض کر رہے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم آپ کو دیا گیا۔ گویا نبی بھی جانتے، حضرت اسماعیل بچپن میں جانتے ہیں کہ خلیل کا خواب، نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم خداوندی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ابا وہ کر گزریے، مجھے شکوہ کرنے والا نہیں، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہاں میں آج دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا، تو اسی میں دلائل الخیرات شریف کے آج کے جو ہے وہ دن کے اختتام پر میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، بڑی پیاری بات اس میں موجود تھی۔ اس میں ایک بزرگ کا قول یہ تھا، کسی نے ان سے پوچھا، غالباً حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کیا ہے؟ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو شکایت سے روک دینا، شکوے سے روک دینا، یہ در حقیقت صبر جمیل ہے۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی پوچھے کیسے ہو، الحمدللہ، چاہے 1000 تکلیف ہو لیکن زبان پر الحمدللہ ہو۔ تو چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان قرآن سے سبق لیتے ہیں، تو اتنی بڑی بات کہ ذبح کرنے کی بات ہے، تب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے عرض کرتے، ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ ضرور مجھے پائیں گے، انقریب مجھے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کو انبیاء کرام علیہم السلام صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں تب بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد کی زبان پر صبر ہی رہتا اور زندگی میں صبر چھلکتا دکھائی دیتا، شکایت اور شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ کیا چیز تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب باپ بیٹے دونوں تیار، یعنی بیٹے کا اتنا بڑا جگر، اور میں تو یہ کہتا ہوں وہی بیٹا بہت اچھا جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرے، وہ بیٹا بہت اچھا۔ مجھے یہاں پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے، مجھے ان کے بیٹے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو بہت ساروں کا پہلے سے ٹیکس وصول کی ہوئی رقم موجود تھی۔
تو آپ نے سوچا کہ یہ رقم جن کی ہے ان کو لوٹا دی جائے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے، چونکہ بہت عابد و زاہد تھے ان کے صاحبزادے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عابد و زاہد تھے اور بہت چھوٹی سی عمر میں انتقال بھی کر گئے، غالباً 18 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ بات رکھی، بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، کہ میں سوچتا ہوں جن کا مال ہے ان کو جو ہے عصر کے بعد سب کا مال سب کو لوٹا دیا جائے. اور یہ بات انہوں نے فرمائی ظہر سے پہلے، تاکہ ظہر کے بعد قیلولہ کر لیں اور عصر کے بعد تقسیم کر دیں. بیٹے نے جب یہ سنا کہ ابا یہ فرما رہے ہیں کہ عصر کے بعد مال تقسیم کر دیں گے اور ظہر کے بعد ابا قیلولہ فرمائیں گے، تو فوراً بیٹے نے ٹوکا اپنے باپ کو. ادباً عرض کرتے ہیں اپنے ابا سے، حضور کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ عصر تک زندہ رہیں گے؟ بس اتنا سننا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تیرے جیسا بیٹا سب کو عطا فرمائے. اور پھر آپ نے اعلان فرما دیا، لوگ آئے اور رقم لے کر کے چلے گئے. تو یہ تربیت تھی، اور وہ بہت اچھا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو دین کے سلسلے میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے. تو اب جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن قربان جائیے ہر نیکی قدرت کی طرف سے، کبھی اپنا کمال نہ سمجھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے. لیکن انشاءاللہ کہہ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم اگر کچھ چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جتنی بھی نیکیوں کی توفیق ہے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، وہ سب من جانب اللہ ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس طریقے سے اظہار کر دیا کہ ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اور شکوہ شکایت کرنے والا نہیں پائیں گے. پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین. تو اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور اللہ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنی گردن جھکا دی. اب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا. اب آپ سوچیں کیا قدرت، فرشتوں کے درمیان یہ منظر دکھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فخر فرما رہا ہوگا، فرشتوں سے فرما رہا ہوگا فرشتوں دیکھو یہ میرا خلیل ہے، خلیل جس کو میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس طریقے سے تیار ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن کو اس نے جھکا دی ہے اور ماتھے کے بل اپنے بچے کو لٹا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب مظہری نے اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ واقعہ مینا میں صخرہ کے پاس ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فلما اسلما وتلہ للجبین، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے عرض کیا ابا آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، مجھے کس کے باندھ دو رسی سے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا فرما بردار بیٹا، اور رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے کتنا جو ہے جذبہ ایثار کے جذبے کے ساتھ اس بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے جو صبر کا پیکر بن کر اپنی جان بارگاہ سمدیت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اور کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ رسی سے میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا. اب ذرا سوچو، اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلاتے ہیں
تو آپ اندازہ لگائیے ایک قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے اور ایک فکر ہمیں دی جاتی ہے کہ یقیناً چھری کا کام کاٹنا ضرور ہے، لیکن چھری اسی وقت مؤثر ہوتی ہے اور کاٹنے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے جب اللہ اسے حکم دے، ورنہ کاٹنے کی طاقت کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ ایسے ہی آگ کا کام جلانا ہے، لیکن مولا اگر نہ چاہے تو آگ بھی باغ کے اندر تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور مولا جس کے لیے جو حکم فرما دے تاثیر بھی بدل جاتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ جو ہے جو حکم فرماتا ہے اس کے وہ تابع ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آواز آ رہی ہے، اور اوپر سے پھر ایک مینڈھا لے کر کے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کو لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا گیا۔ اب قدرت نے جو کہا اور ارشاد فرمایا اسے سمجھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک تقدیر کے مسئلے پر اور فیصلے الہی پر راضی رہنے کے مسئلے کو یہ آیہ کریمہ اجاگر کر رہی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا، تو اس وقت تقدیر پر جو ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور قضاء الہی پر راضی رہنے کا جو جذبہ تھا، اسی جذبے کے تحت ایک شکایت بھی اپنے رب سے نہیں کی، مولا تو نے بڑھاپے میں مجھے بیٹا دیا اور اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، نہیں، فیصلے الہی پر راضی۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، فیصلے الہی پر راضی۔ پھر پروردگار جل جلالہ کی راہ کے اندر وہ ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، حکم آیا اور اس پر تیار ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ عمل کر رہے ہیں، تو مولا نے بتا دیا میرے فیصلے پر راضی رہنے والے بندے میں کبھی تجھے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن نے جو کہا انا کذالک نجزی المحسنین، تو جو مجھ سے راضی رہتا ہے میں اس کی خوشی کو پوری کر دیا کرتا ہوں، میں اس کی رضا کو پوری کر دیا کرتا ہوں۔ جو بندہ میری رضا کا خیال کرے میں اس کی رضا کو پوری کر دیا کرتا ہوں۔ تجھے بیٹے کی تمنا تھی، دعا تو نے کی تھی، اور پھر میں نے حکم دیا تو تیری دعائیں پوری کرنے کے بعد تجھے بیٹا بھی دیا، اور تجھے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تو تو بیٹا ذبح کرنے کے لیے میری خوشی کے لیے تیار ہو گیا، تو اب میرے بندے ابراہیم میں بھی تیری خوشی کو فوقیت دیتا ہوں، اور اس جگہ پر میں دمبا بھیج کر تیری قربانی کو قبول کر کے تیرے اس بیٹے کو اس عمر تک پہنچاؤں گا جس عمر تک تیرا بیٹا پہنچنے کے بعد میرا آخری نبی تیرے بیٹے کی پشت سے ظاہر ہوگا اور اس کی نسل کے اندر ہوگا۔ تو یہاں یہ بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فیصلے الہی پر، یعنی فیصلے الہی سے مراد یہ، اس کو آپ سمجھیں تھوڑا سا، کہ اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا جو نفس پر ہمیں گراں گزرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں گے تو یار ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں، مولا کا حکم ہے نا، اسی کا فیصلہ ہے نا، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو اب اگر ہم اس پر راضی رہتے ہیں تو پھر یہی آیت ہمیں تسلی دیتی ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، پھر یہ تسلی دیتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادگی فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے یہ نذرانہ پیش کیا۔ اب یہ کیا چیز تھی تو اس کو قرآن نے اجاگر کیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، روشن فرمایا گیا، بے شک یہ روشن جانچ تھی، یعنی دنیا کو دکھانا تھا
کہ جسے میں نے خلیل بنایا ہے ذرا اس کو امتحان کی وادیوں سے گزار رہا ہوں، ذرا دیکھو کیا اس کے جیسی بڑی قربانی بھی کوئی دینے والا ہے؟ یہ میری روشن جانچ ہے تاکہ دنیا کے سامنے میرے خلیل کی عظمت اجاگر ہو جائے. اسی لیے قرآن نے مبین فرما کر روشن جانچ بتایا. اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ دعویٰ محض دعویٰ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروف کر دیا کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تو نے ہماری جانچ کا یہ اہتمام کیا ہے، ہم تیری جانچ میں انشاءاللہ العظیم پورے اتریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قربانی کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرمایا اور اس کی عظمت کو. اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح سے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اب صرف ایسا نہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. یہ رسم ازاں والی بات نہیں ہے، اب سب کچھ رسم قربانی، سب کو رسم ہی رہ گئی، کسی کے اندر روح نہیں رہی. نماز بھی رسم ہو گئی، حج بھی رسم، زکوٰۃ بھی رسم، الا ماشاء اللہ. اور کسی کے اندر اگر آپ روح تلاش کرنے جائیں تو روح نہیں ملے گی. اب قربانی کی روح کیا ہے؟ اور ذرا اس روح کو ہم اپنی زندگی میں قربانی کے وقت تلاش کریں تو قرآن نے اس کو مینشن کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ گوشت نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں، یہ خون نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں، تقوی پہنچتا. اور تقوی کی جگہ دل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا. اب یہاں اس کو تھوڑا سا مینشن کر دوں، سمجھا دوں. یہ تقوی جو ہے نا، یہ تین چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. تقوی کے حصول کے تین ذرائع. پہلا ذریعہ ہے ڈر کے ذریعے تقوی حاصل ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے عذاب سے ڈرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور متقی بن جائے. اس کو آپ ڈرائیے کہ اللہ عز و جل تم یہ گناہ کا کام کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا. جتنے بھی اس کے عذاب ہے اس کا تذکرہ کیجئے تو اس کے اندر تقوی کسی حد تک پیدا ہوگا. یہ کسی حد تک تقوی کے ایک درجے کے اندر ہے، لیکن اعلیٰ درجے پر یہ تقوی نہیں ہے. دوسرا تقوی ہے امید پر، کہ بندہ اللہ عز و جل سے امید رکھے کہ میں اللہ سے ڈروں گا تو پروردگار جل جلالہ جو ہے مجھے جنت عطا فرمائے گا، مجھے نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ بھی آدمی اس وجہ سے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں ڈروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا. تو امید پر بھی، تو تقوی کا دوسرا درجہ امید. اب تیسرا جو درجہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور وہ درجہ ہے محبت، کہ بندہ اللہ سے صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ اعلیٰ درجے کا تقوی، کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خلیل نے یہی واضح کیا کہ میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں یہ میرے رب کی محبت میں دے رہا ہوں، کہ میں اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جان مانگے تو جان دے دوں، مال مانگے تو مال دے دوں، اولاد مانگے تو اولاد دے دوں، بس میرا مولا مجھ سے راضی رہے اور میرے مولا کے حکم پر میں عمل پیرا ہو جاؤں. اب اسی لیے قرآن کا لن ینال اللہ لحوم، ہرگز تاکید کے ساتھ، تاکید، لن تاکید کے لیے آیا کہ گوشت نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا. یعنی تم نے قربانی کس لیے کی ہے؟ تو قربانی کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ تم جہاں اپنا پیسہ لگا رہے ہو جانور خریدنے کے اندر، وہیں پر قربانی کے وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، جیسے سوال پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی، قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا، قربانی کیا ہے، یعنی قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ یہ تقوی یہ ہے کہ تم نفس کی قربانی کے لیے ایک جانور قربان کر رہے ہو، کہ نفس تمہارا جو ہے وہ پیسے کے اندر اٹکا ہوا ہے، لیکن تم اس لیے قربانی کر رہے ہو کہ مجھے پیسہ پیارا نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی سنت پیاری ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے مال کو اپنے رب کی محبت پر فوقیت نہیں دیتے، بلکہ رب کی محبت پر جو ہے اپنے مال کو فوقیت نہیں دیتے، فوقیت جو ہے مال پر رب کی محبت کو دیتے ہوئے ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی اسی وقت بارگاہ صمدیت کے اندر مقبول ہوتی ہے جب ہماری نیت جو ہے نا خوش دلی کے ساتھ قربانی ہم کریں۔ یار یہ قربانی کا یار 25,000 چلا جائے گا، یہ 10,000، ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ جہنم کی آگ سے حجاب ہو جائے گی، جہنم کی آگ سے حجاب۔ خوش دلی شرط ہے، اور یہی خوش دلی در حقیقت تقوی ہے۔ خوش دلی شرط ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ یعنی اگر کسی نے جانور کی قربانی کے لیے جو روپیہ خرچ کیا تو اس دن اس پیسے سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سمجھ کر قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کریں، اور اس خوش دلی سے کرنے کے اندر اللہ عز و جل برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ میں ابھی کل پرسوں میں نے جو ہے ایک واقعہ پڑھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ سے شیئر کروں۔ بڑا اچھا ہے، حالانکہ مستند کسی کتاب کا حوالہ اس کے اندر نہیں تھا، بس واقعہ تھا، اور اس کو اگر سیاق و سباق اور قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر شک کیا جا سکے۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ قربانی کے جانور کے اندر آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کے حوالے سے، یا راہ خدا میں جو آپ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کے حوالے سے آپ کا یقین تھوڑا سا پختہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور پاک میں ایک شخص تھا جس کو مشکل سے روز کی روزی مختصر ملا کرتی تھی، بہت مختصر۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے گزارش کی کہ بہت کم مجھے ملا کرتا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا مجھے کثیر روزی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر اسے میں زیادہ دوں تو جلدی مر جائے گا، اس لیے کہ اس کے حصے کی روزی ختم ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں یہ زیادہ جیے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا اسے دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرما دیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ میری زندگی بھر کی ساری روزی جو ہے نا مجھے ایک ہی وقت میں عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مولا اس کے حصے کی ساری روزی جو ہے وہ ایک ہی دن میں چاہتا ہے تو عطا فرما دے۔ اللہ نے عطا فرما دی، بہت دولت اس کے پاس آ گئی۔ جیسی دولت آئی تو اس نے اعلان کر دیا شہر کے اندر، جتنے بھی بھوکے ہوں آج میری طرف سے لنگر ہے، کھانا کھاؤ، اور لنگر اسے جاری کر دیا۔ اب شہر میں جتنے بھوکے تھے امٹ پڑے، اب اس کا پیسہ ہی کم نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچے کہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا اور اس آدمی کا انتقال بھی ہو جائے گا، بھوک برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک ہفتے کے بعد آئے تو دیکھا اس کے پیسے میں کوئی کمی نہیں اور لنگر جاری ہے۔ پھر 3 ہفتے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا لنگر جاری ہے، اس کا پیسہ کوئی کم نہیں ہوا۔ تو مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے کریم اس کی زندگی کا جتنا رزق تھا تو نے عطا تو فرما دیا، پھر کیا وجہ ہے
کہ اس کے یہاں خزانہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اور لوگ اس کے لنگر سے کھانا ہی کھاتے جا رہے ہیں. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اس کے حصے کی روزی میں نے ایک ہی دن میں اسے عطا کر دی تھی، لیکن میرا ایک وعدہ دوسرا بھی ہے کہ جو میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں. تو یہ بندہ بھوکوں کو جو کھانا کھلا رہا ہے نا، تو اس کے عوض کے اندر میں اسے 10 گنا عطا کرتا ہی جا رہا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، اس کا سلسلہ جاری ہے. تو اسی طریقے سے ہم اگر فربا جانور، اچھا جانور اللہ کی رضا کے لیے خرید کر اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ کم ہوگا، بلکہ یقیناً 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 میرا مولا اس کا 10 گنا عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہیں، سنت ابراہیم سمجھ کر کے قربانی کریں، اور تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس نیت سے انشاءاللہ قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا.